يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يحفدانه أو ينصرانه أو يمجسانه رواه المسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما اللهم ربي زدنی علما اللهم ربی زدنی علما. حاضرین جمعہ، عزیز ساتھیوں، پردہ نشین خواتین، اسلامی ماں اور بہنیں، ہر طرح کی تعریف، توصیف، بڑائی، بزرگی وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے، جو تمام جہان کا پالن ہار اور مدبر ہے. بعدہ درود کا نذرانہ ہوں تمام نبیوں پر، خصوصاً بالخصوص تاجدار مکی و مدنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حاضرین گرامی، آج کے جمعہ کے اندر جو عنوان ہے میرا، وہ ہے تربیت اولاد میں والدین کی ذمہ داریاں. ہم اپنی بات کو ایک مثال کے ذریعے سے شروعات کرتے ہیں، کیونکہ جو آیت ہم نے پڑھی ہے اس مثال سے بالکل واضح ہو جائے گی. ایک چرواہا ہے، رعایا ہے، وہ بکریوں کو چرا رہا ہے، جانوروں کو چرا رہا ہے، اور اس میں سے 20 بکری ہے، 2 بکری غائب ہو گئی، 2 جانور غائب ہو گئے. اب ذمہ داری کس کی ہے؟ غائب ہو گئی تو کس سے سوال ہوگا؟ اس چرواہے سے سوال ہوگا، نہ کہ کسی اور سے سوال کیا جائے گا. ایسا نہیں ہے کہ چرانے والا جو ہے اس کے علاوہ دوسرے سے سوال کیا جائے، بلکہ مالک اس سے سوال کرے گا جو چرا رہا تھا، اس سے سوال کرے گا کہ اس میں سے 2 بکری کہاں گئے، 2 جانور کہاں گئے. اسی طریقے سے میرے بھائیوں، ہم اور آپ ایک چرواہے کی طرح ہیں. ہمارے بچے ہمارے رعایا ہیں، ہماری دیکھ بھال، ہماری ذمہ داری ہے ان کی دیکھ بھال کرنی، ان کی تربیت، ان کو اچھے ڈھنگ سے رکھنا، ان کی پرورش ہماری ذمہ داری ہے. آج امت مسلمہ یہی کام اچھے ڈھنگ سے نہیں کر رہی. سب کام امت مسلمہ اچھے ڈھنگ سے کر رہی ہے، لیکن تربیت کے معاملے میں ہماری امت، ہماری قوم کے لوگ بڑے پیچھے ہیں. جن کی تربیت کی کبھی مثال دی جاتی تھی، آج یہ امت، آج یہ قوم کے لوگ اتنے پیچھے ہیں. میرے بھائیوں، ہم نے لاپرواہی کرنا شروع کر دیا ہے، کیونکہ ہم اور آپ آج اپنے بچوں کا خیال نہیں رکھتے ہیں. آج ہمارے بچے ہمارے ہاتھ کے نیچے سے نکل جاتے ہیں. یہ سوال اللہ رب العالمین پڑوسی سے تو نہیں کرے گا، یہ سوال کسی اور سے تو نہیں کرے گا. میری ماں اور بہنوں، آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ شوہر کی غیر موجودگی میں اپنے بچوں کا خیال رکھیں، ورنہ رب کونین کے سامنے حاضر ہونا ہے. اللہ نے فرمایا سورہ تحریم کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، اے ایمان لانے والو، اے لا الہ الا اللہ کے ورد کرنے والو، اے محمد رسول اللہ پر کلمہ پڑھنے والو، اے ایمان میں داخل ہونے والو، قوا انفسکم، تم اپنے نفس کی اصلاح کر لو، تم اپنے آپ کی اصلاح کر لو. اور تربیت میں سب سے اہم جو چیز ہے، والدین کو مثال بننا چاہیے. والدین کو اپنی پہلے اصلاح کرنی چاہیے، پھر بچوں کو دیکھنا، بچوں کی اصلاح کریں گے. اگر ہم اپنی اچھی طریقے سے اصلاح کر لیں گے، ہم اپنے آپ کو سدھار لیں گے، انشاءاللہ ہماری نسلیں بھی سدھر جائیں گی. اللہ رب العالمین نے یہی کہا اس آیت میں، قوا انفسکم، اپنے نفس کی اصلاح کر لو، اپنے آپ کو سدھار لو، اپنے آپ کو بنا لو، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو، اپنے آپ کو جہنم کی ایندھن سے بچا لو. اللہ رب العالمین نے کسی اور کو نہیں کہا، اپنے ذات کو. ایمان
ایمان لانے کے بعد سب سے پہلی ذمہ داری جو ایک مسلمان پر عائد ہوتی ہے، ایک مومن پر جو عائد ہوتی ہے، وہ اپنے آپ کی اصلاح کرنا، اپنے نفس کو دھونا، اپنے اندر کی برائیوں کو ختم کرنا، اپنے نفس کے میل کچیل کو ختم کرنا، اپنے گناہوں کو دھل دینا، یہ سب سے پہلی ذمہ داری ہماری ہونی چاہیے۔ اور اللہ رب العالمین نے یہی کہا ہے، آج یہ امت، یہ قوم دوسرے کی برائی، دوسرے کے بچوں کی خمیاں، تمام چیزیں تو نظر آ رہی ہیں، لیکن ہمارا بچہ کیا کر رہا، ہم کیا کر رہے ہیں، ہمارے دامن پر لگا ہوا دھبا ہمیں خود نہیں نظر آ رہا ہے۔ میرے بھائیوں، جب تک اصلاح بچوں کی نہیں ہوگی، اس وقت تک جب تک ہم اور آپ اپنی اصلاح نہیں کریں گے، جب تک ہم اپنے آپ کو نہیں سدھاریں گے، جب تک ہم اپنے آپ کو پاک نہیں کریں گے، تب ہی جا کر ہم بچوں کی اصلاح اچھے ڈھنگ سے کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت میں یہی کہا۔ دوسری ذمہ داری جو عائد ہو، وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، تم اپنے گھر والوں کی اصلاح کر لو، تم اپنے اہل کی اصلاح کر لو۔ اب تمہارے گھر کے اندر، تمہارے اہل کے اندر آپ کا بچہ بھی ہے، آپ کی بیوی بھی ہے، آپ کی بیٹی بھی ہے، آپ کے بھائی بھی ہیں۔ اگر بھائی برے راستے پر جا رہا ہے تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے، ایک والد ہونے کی حیثیت سے آپ کی ذمہ داری ہے کہ بیٹا غلط راہ پہ جا رہا ہے، بھائی میرا غلط راستے پر جا رہا ہے، یہ بڑے بھائی ہونے کے ناطے آپ کی ذمہ داری ہے کہ اسے روکیں۔ اگر بہن غلط راستے پر جا رہی ہے تو آپ کی ذمہ داری ہے بہن کیوں غلط راستے پر جا رہی ہے۔ اگر بیٹی غلط کر رہی ہے، بیٹی بے پردہ ہو رہی ہے، تو مسلمانوں، میری ماں اور بہنوں، آپ کی ذمہ داری ہے، کیونکہ آپ کو اللہ رب العالمین نے یہ کہا ہے کہ اپنے اہل کو جہنم کی ایندھن سے، اپنے اہل کو جہنم کی آگ سے، اپنے اہل کو تم بچا لو۔ میرے بھائیوں، ہم اور آپ اسی وقت بچا سکتے ہیں جب ہم خود پاک ہوں گے، جب ہم اپنے نفس کی اصلاح کر لیں گے، تب۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر کتنی بڑی بات کہی ہے، آپ ذرا غور کریں۔ قرآن تو ہم پڑھتے ہیں لیکن قرآن کے معنی کو نہیں سمجھتے ہیں۔ قرآن تو ہم روزانہ تلاوت کرتے ہیں، قرآن پڑھنا کمال کی بات نہیں ہے، قرآن کو سمجھنا کمال کی بات ہے۔ جس طریقے سے تم قرآن پڑھتے ہو، یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ اپنے کلام کے ذریعے اپنے بندوں سے بات کرنا چاہتا ہے۔ اس قرآن کے ذریعہ تمہیں اللہ کچھ دینا چاہتا ہے، کچھ کہنا چاہتا ہے۔ ہم اور آپ آج تو سرسری نظر پر پڑھتے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ آج ہمیں یہ ہے کہ ہمیں قرآن کو مکمل کرنا ہے، قرآن کو ختم کرنا ہے۔ کتنی بار مکمل کر لے جائے؟ نہیں میرے بھائیوں، اپنی اولادوں کو، آنے والی نسلوں کو بتاؤ، قرآن ختم ہونے کے لیے نہیں آئی ہے۔ قرآن تو یہ کہہ رہی ہے، افلا تدبرون القرآن، قرآن کو جب پڑھا جائے، قرآن کو جب ریڈنگ کیا جائے تو اس پر غور کیا جائے۔ ایک آیت آپ پڑھیں پورے دن میں، لیکن اس آیت پر عمل ہونا چاہیے۔ اس عام آیت کو آپ کتنا سمجھ رہے ہیں، وہ آیت آپ سے کیا کہنا چاہتی ہے، اس آیت کو سمجھنا ہوگا، تب جا کر قرآن کو آگے بڑھے۔ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللیل میں، تہجد کی نماز میں ایک آیت ہی پڑھتے رہتے تھے پوری رات۔ ہم بڑے غور کریں کہ ایک آیت پر پورا رات، کمال یہ نہیں ہے ایک آیت پر پورا رات، کہ اس کو سمجھ رہے تھے کہ یہ رب کیا حکم دے رہا ہے اس آیت کے ذریعے سے۔ آج ہم نے وہی تو چھوڑا ہے، قرآن تو ہے، پڑھ رہے ہیں، ہمارا ماننا یہ ہے، گارجین کا ماننا بھی یہی ہے کہ بچے سے قرآن پڑھنا جان جائے۔ قرآن پڑھنا نہیں میرے بھائی، قرآن کو سمجھنا جان جائے بچے۔ یہ کوشش کرو، قرآن پڑھنا صرف نہیں، قرآن کو سمجھنا بھی جانے، قرآن کیا کہہ رہا ہے یہ بھی ضروری ہے، اور تبھی ہم جہنم کی ایندھن سے، جہنم کی آگ سے بچ سکتے ہیں، اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں، اپنے آنے والی نسلوں کو، اپنے اہل و عیال کو بچا سکتے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے گھر والوں کو جہنم کی ایندھن بننے سے بچا لو، جہنم کی آگ بننے سے بچا لو۔ آج دل پر ہاتھ رکھ کر سوچیں، گارجین بیٹھے ہوئے ہیں،
کہ کتنا ہم ایمانداری سے اپنے بچوں کا خیال رکھتے ہیں، کتنی ذمہ داری ہم ادا کر رہے ہیں۔ کیا جو حکم قرآن نے دیا ہے، کیا جو حکم قرآن مجید کی یہ آیت ہمیں دے رہی ہے، کیا ہم اس پر کھرا اتر رہے ہیں؟ آگے چلتے ہیں۔ آگے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ۔ دھیان سے سننا، کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ۔ یہاں پر بیٹھا ہوا ہر فرد ذمہ دار ہے، ہر ذمہ داری کے مطابق اس سے سوال کیا جائے گا۔ وہ اگرچہ مسجد و مدارس مخاطب کے ذمہ دار نہ ہو، کسی فاؤنڈیشن کے ذمہ دار نہ ہو، کسی عہدے پر نہ ہو، لیکن اپنے گھر کی ذمہ دار ہے، اپنے بچے کا ذمہ دار ہے، اپنی بیوی کا ذمہ دار ہے۔ اگر اس کا بچہ برا نکل رہا ہے تو کل اس سے سوال کیا جائے گا۔ فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ کے تحت ہر انسان، ہر آدمی ذمہ دار ہے، چاہے وہ اعلیٰ سے اعلیٰ ترین لوگ ہوں، چاہے ادنا سے ادنا لوگ ہوں، تمام لوگوں سے سوال کیا جائے گا۔ فالامام راعٍ وهو مسؤول عن رعیتہ۔ ایک امام ہے، ایک اغوا ہے، ایک سربراہ ہے، ایک آگے چلنے والا ہے، ایک پیشوا ہے، ایک ریڈر ہے۔ اگر وہ اپنی ریڈرنگ کو اچھے ڈھنگ سے نہیں ادا کر رہا ہے، چاہے کسی مدارس سے تعلقات رکھنے والے ٹیچر ہوں، چاہے ذمہ داران مساجد و مدارس ہوں، تمام لوگ سن لیں، اس حدیث کے زمرے میں سب لوگ آ رہے ہیں۔ ایک آپ کو قوم کے لوگوں نے آگے بڑھایا ہے، آپ کی دیانتداری کو دیکھ کر، آپ کے اندر خودداری کو دیکھ کر، لیکن اگر آپ اس کا گلا گھونٹ رہے ہیں، آگے حدیث آ رہی کتنا خطرناک ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ایک امام ہے، چاہے جو امام ہو، اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنی امامت کو اچھی ڈھنگ سے ادا کر لے، قوم کے ساتھ دلالی نہ کرے، قوم کے ساتھ مکاری نہ کرے، قوم کے بچوں کے ساتھ دوغلا بندی نہ کرے، یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ ایک امام ہونے کی حیثیت سے وہ اچھے ڈھنگ سے اپنی امامت کو ادا کرے۔ اور آگے اللہ کے نبی نے فرمایا وَالرَّجُلُ، ایک آدمی ہے، وہ اپنے گھر والوں کی، گھر کے اندر جتنے افراد ہیں اس تمام افراد کی ذمہ داری ہے، تمام افراد کی اس کی ذمہ داری ہے۔ کون نماز نہیں پڑھ رہا اس کو حکم دے۔ اللہ کے رسول کے اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورہ طٰہٰ کے اندر وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا۔ اے ایمان والو، اے لا الہ الا اللہ کے ورد کرنے والوں، تمہاری ذمہ داری یہ ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ، تم اپنے گھر والوں کو حکم دو، اپنے اہل کو حکم دو نماز ادا کرنے کے لیے۔ ایسا نہیں ہے نماز پڑھنے کے لیے صرف اہل کو کہا جائے اور خود غائب ہو جائے۔ اسی لیے اللہ نے کنڈیشن لگا دیا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، بتاتے خود بھی پڑھیے، ایسا نہیں کہ خود کو بھلا دیں۔ حکم تو گھر والوں کو دے رہے ہیں چلو نماز پڑھنے، چلو بیٹا نماز پڑھنے، اور خود پیچھے سے غائب ہو جا رہے، ایسا نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے حکم لگا دیا، کہو اور کہنے کے بعد تم خود ادا کرو، عملی نمونہ پیش کرو۔ اللہ کے رسول کس طرح عملی نمونہ پیش کرتے تھے؟ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے تمام لوگوں کو حکم دیا۔ آج کتنے نمازی ہیں مسجدوں میں؟ اتنی بڑی آبادی ہے اور نمازوں کی تعداد ہر مساجد کی، صرف آپ کے یہاں میں طنز نہیں کر رہا ہوں، امت مسلمہ کا یہ حال ہے۔ اور یہود، ایک بات یاد رکھنا، یہود اسی بات سے ڈرتے ہیں۔ ایک یہودی کا کہنا تھا کہ مسلمان جس طریقے سے جمعہ کے نماز میں مکمل طور سے مسجدوں کو بھر دیتے ہیں، اسی طریقے سے جس دن سے وہ فجر کے نماز میں آنے لگے، انشاءاللہ تختہ پلٹنا دیر نہیں لگے گا۔ لیکن آج ہم تو غفلت کے سوئے ہوئے لوگ ہیں، ہمیں تو نیند پیاری ہے۔ مسجدیں بڑی عالی شان ہے الحمدللہ، مسجدوں میں ماربلز، ٹائلز، تمام چیزیں ڈیکوریشن ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا، مسجد تو بنا دی ایمان کے حرارت والوں، مسجد تو بنا دی پل بھر میں ایمان کے حرارت والوں نے، اپنا من پرانا پاپی ہے، برسوں کا نمازی بن نہ سکا۔ یہ حالات ہیں ہمارے۔ مسجد میں عالی سے عالی شان بنانا ہے، ہمیں اس کے ڈیکوریشن اچھا کرنا ہے،
لیکن نمازوں کی تعداد انگلیوں پر گنے جا سکتے ہیں۔ عصر میں، مغرب میں، فجر میں انگلیوں پر گنے چنے لوگ آتے ہیں۔ یہ ہم مسلمان ہیں، یہ جمعہ کے مسلمان ہیں ہم۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے کہا ہے اگر اولادوں کی اصلاح کرنی ہے، اولادوں کو چاہتے ہو تمہارے مرنے کے بعد دعا کرے نیک اولاد بنے، تو تمہیں سب سے پہلے نیک بننا ہوگا۔ تمہیں اگر چاہتے ہو ہماری اولاد نماز پڑھے، ہمارے گھر کے لوگ نماز پڑھے، تو ہمیں خود عملی نمونہ پیش کرنا ہوگا۔ تو حدیث یہ تھی کہ ایک آدمی اپنے گھر کا ذمہ دار ہے، اس کی ذمہ داری کے مطابق سوال کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے آگے اللہ کے نبی نے فرمایا وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا، ایک عورت اپنے شوہر کے گھر کی ذمہ دار ہے، اس کے شوہر کی غیر موجودگی میں اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اس کے بچوں کی کفالت کو اچھے ڈھنگ سے ادا کرے، وہ اس کے بچوں کا خیال رکھے۔ آج عورتوں کی بات سے ایک بات یاد آتی ہے، سوشل میڈیا نے عورتوں کو اتنا گمشدہ کر دیا، آج وہ اپنے بچوں سے لاپرواہ ہے۔ آج اگر عورتیں صرف نہیں، تمام گارجین، ماں باپ بھی، والدین بھی، والد بھی اپنے بچوں سے لاپرواہ ہے۔ موبائل کا چسکا جب سے لگا، ہمارے بچے یتیم ہو چکے ہیں، زندہ رہتے ہوئے ہم نے بچوں کو یتیم بنا دیا ہے۔ ماں سیریل میں بزی ہے، باپ فرصت پایا مارکیٹ سے آنے کے بعد، ڈیوٹی سے آنے کے بعد فوراً موبائل میں مشغول ہے۔ ایسی تربیت نہیں ہوتی ہے۔ ماں سیریل پورا دن دیکھ رہا، بیٹا بیٹی کچھ بھی کرے، یہ کہاں سے تربیت پائیں گے؟ یہ